حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو یعنی 15ویں شب ہو تو کیا کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں یعنی نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، 15ویں رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنے بندوں کو معاف فرماتا ہے؟ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اللہ فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھیں، یعنی سب سے بڑا ریوولٹ جو تھا وہ قبیلہ بنی کلب کا تھا، ان کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی بکریاں ان کے پاس ہیں ان کے بالوں سے زیادہ، ان کے بالوں سے، ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں، اللہ جانے کتنے ہوں گے، ان سے زیادہ لوگوں کی اللہ کیا کرتا ہے؟ بخشش فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو راتوں کو اٹھ نہیں پاتے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے نہیں کر سکتے، تو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لے آتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ویسے تو ہر شب آخری پہر جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، لیکن ہم نہیں اٹھ پاتے۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اور اس طرح اللہ کی طرف سے صدائیں آتی جاتی ہیں کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، ہے کوئی ایسا جس کو میں یہ کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے صدائیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، وہ آئے تو ہم سے مانگے تو ہم اس کو عطا کریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ شب برات کی بیداری جو ہوتی ہے یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ شب برات کی بیداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات بھر جو ہے واٹس ایپ پر لگے رہیں، فیس بک پر لگے رہیں، ٹی وی میڈیا دیکھتے رہیں۔ بیداری کا مطلب ہے عبادت میں گزاریں، وہ رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، رو رو کر دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ بیداری سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ شب جمعہ کی بیداری، شب جمعہ یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، جمعے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، جو رات گزر گئی، تو کہتے ہیں شب جمعہ کی بیداری ہفتے بھر کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ جو شب جمعہ میں جا کر عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی بیداری عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔